16 اور 17 جون سن 1943 کی درمیانی شب پورے چاند کی رات کی تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹیگمیئر سے دو چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی عجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارچ تک کا استعمال نہیں کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھی، جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھی۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 میل فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانے سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی سوانح عمری کو ڈینم میڈن، اے صوفی سپاہی ان نازی آکوپائڈ پیرس کے مصنف آرتھر جے میگڈا لکھتے ہیں کہ اس رات طیارے کو اڑانے والے پائلٹ فرینک ملز کی نظر جب خشک شکل، گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایسی نوجوان خاتون کو فرانس کیوں بھیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوس کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ جتنے سادہ شکل ہوں اتنی ہی آسانی سے لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ بہترین جاسوسوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرواتے، لیکن نور عنایت اس کے بالکل برعکس تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بھول سکتا۔ نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی خاتون تھیں۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھیں، جبکہ جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور وہ ایک صوفی مبلغ تھیں۔ ان کی والدہ امریکی نژاد اور رے بیکرز تھیں، جنہوں نے اپنا نام بدل کر امینا شاردا بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق مصر کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ نور عنایت کی ایک اور سوانح عمری سپاہی پر پرنس دی لائف آف نور عنایت خان کی مصنفہ شرابنی باسکو کہتی ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا، جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھی، لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اس لیے ان کے 2 بچے ہندی 2 اردو سمجھتے تھے۔ نور کے جاسوسی کے بیٹے کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے ان کے بھائی ولایت خان تھے، جو رائل ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہیں دنوں خواتین کی معاون فضائیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہ وہاں اپنی ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکتی تھیں جن کے گھر مرد میدان جنگ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی آپریٹر کے طور پر فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئر کرافٹ ویمن 2nd کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتی تھیں۔ نوکری جوائن کرتے ہی انہیں 40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیروگیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈوانس وائرلیس ٹیلی گراف کی تربیت بھی لی۔ اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھیں۔ باسو لکھتی ہیں کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سپاہی رہنماؤں کو ایسے ہی وقت میں اپنی آزادی پر اصرار کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے حوص تحفے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جائیں تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت نے اس امکان کو رد نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ان کی سوچ برطانوی راج کے حلف کے خلاف نہیں ہوگی۔ اس کے خلاف میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھیں گے، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں گے اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد
میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ فرانس کے لیے اور روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ، ایک چھوٹا سا پستول ویبلی M1907 دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آرتھر میکڈا لکھتے ہیں کہ افسر نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین ٹکٹ جیسی ہر چیز ہٹا دینا چاہتی تھیں جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھیں اور ایک فورس مین نے ان کو کمرے میں اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے آتش نامی گاؤں پہنچی۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام میری رینیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو ان گنت بار لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن بعد نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریڈینٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میکڈا لکھتے ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتے ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 9:05 بجے لندن پیغامات بھیجتی تھیں۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا تھا، لیکن لندن سے انہیں ہر روز صبح 6 بجے اور دوسرا 1 بجے پیغام بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ جب آنے والا ان سے کوارٹر میں پوچھتا کہ اور ان کی آقیزاں میری سے مل سکتا ہے تو نور جب فرانس پہنچی تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھیں۔ 21 جون کو BBC سے اپنے نشریات میں کوڈ لینگویج میں کمشنر اسٹاک بروکر کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئی جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ بحفاظت نیچے اتر گیا لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے 2 ساتھی کس طرح درخت پر چڑھ گئے اور وہ کپڑے ٹہنیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھے۔ ان کے ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے نور کو جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیرو کار تو تھا۔ جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو کار تو وہاں سے پہلے موجود تھا۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ جیسے کارتوں نے نور کی کلائی پکڑی تھی انہوں نے ایسے ہی اتنی زور سے کاٹ کھایا کہ اس کا خون بہنے لگا۔ نور کا تو انہیں صوفے پر دھکیل کر ہتھ کڑی لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نور پر قابو نہ رکھ سکے۔ آخرکار نور نے اپنا پستول نکالا اور نور کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرا بھی ہلیں تو وہ ان پر گولی چلا دیں گے۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ بعد میں آرنسٹ ووگٹ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو سینئر کمرے کے سب سے دور کونے میں میڈلین کو روکے کھڑا تھا اور میڈلین صوفے پر شیرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا اور وہ بار بار اسپیئر کو سیلس باغ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ کار تو کلائی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گھسٹر پور کے دفتر سے لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جرمن ایجنٹس افسران پر واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہیں کیونکہ جرمن ان سے بہت راز اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گئے۔ لیکن گارڈز نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکیں۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ لیکن نور نے وہاں بہت شور مچایا اور کہا وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہیں اور انہیں چاہتی ہیں کہ گارڈز انہیں برہنہ دیکھیں۔ جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے مگر وہ دروازہ بند ہوتے ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر ان کے ساتھ والی بالکونی کی طرف کھڑے نیچے آ گئی۔ وہ کسی بلی کی مانند چل رہی تھی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا۔ یہ محض اتفاق تھا۔ جرمن افسر ووگٹ قریب ہی ایک اور بہت
بیت الخلاء میں تھے۔ وہاں سے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھیں جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے ان سے کہا، میڈلین، بے وقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گی۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو۔ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ وقت سے ان کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے چلی گئی۔ پھر نور کو ان کے سیل واپس پہنچا دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا کہ پکڑے جانے کے بجائے انہیں خودکشی کیوں نہیں کی۔ کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی جو جیل میں اکثر ہلکے بھورے رنگ کا جمپر پہنتی تھی۔ اسے ان کپڑوں میں ہی گھسیٹا پور کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ چند روز بعد اس نے جیل سے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ جیل کی چھت تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت برطانوی طیاروں نے اس علاقے پر فضائی حملہ کیا۔ حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں نہیں ملی۔ اس کے بعد جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لیا، نور کو پکڑ لیا اور جرمن سپاہیوں نے اسے مارا پیٹا اور پھر نور کو فرانس کے جرمن جلاوطن کر دیا۔ جرمن کی براہ راست ہدایت کے بعد نور کو خطرناک ترین قیدیوں میں شامل کیا گیا۔ جرمنی کی فوج زیم جیل میں نور کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک تیسری زنجیر سے ان کے ہاتھ پاؤں کو جوڑ دیا گیا۔ وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھیں اور نہ بیٹھ سکتی تھیں۔ ان لوگوں نے اسے تقریباً بھوکا رکھا تھا۔ اسے کھانے کے لیے صرف آلو کے چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ گestaپو نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائیں، لیکن نور نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ انہیں قیدیاں تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ نہ کھا سکتی تھیں اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھیں۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھیں جسے نور نے ایک لفظ بنو کی ہدایت کی تھی کہ جیل کی کوٹری میں پڑی نور کو دن اور وقت کی کوئی اندازہ نہیں رہا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور دن کا رات کا کھانے کے وقت کا اندازہ لگاتی تھیں۔ اس کی کوٹری کا دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود اپنی کوٹری میں آہستہ آہستہ چلتی تھیں تاکہ دماغ متحرک رہے۔ 12 ستمبر کو نور کو ڈاکو حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا کہ اربات کا چٹ مزے، یعنی کیمپ آپ کو آزاد کر دے گا۔ یہ ستن ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے۔ یہاں سن 1933 سے 1945 تک 30,000 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا گیا۔ اس رات نور کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اپنی شرابنی باسو کہتی ہیں کہ جرمن سپاہی ان کی سیل میں گھس آئے اور انہیں مارا پیٹا۔ انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات بھر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہا اور اپنی پستول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی مار دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ بولے تھے جن کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات ان کی والدہ اور بھائی کو ایک ہی خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ نور کو یونیفارم پہنے کھڑی تھی اور ان کے چاروں طرف نیلی روشنی تھی۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اب وہ آزاد ہیں۔ نور کو سن 1949 میں برطانیہ کا سب سے بڑا چارج کراس دیا گیا۔ فرانس میں انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا۔ فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ان کے گھر فضل منزل کے باہر تختی لگوائی۔ ہر سال بائٹل ڈبے پر ایک فرانسیسی فوج بینڈ ان کے اعزاز میں ایک ڈھکن بجاتا ہے۔ 28 نومبر 2012 کو لندن کے گارڈن اسکوائر گارڈن میں برطانیہ کی شہزادی این نے ان کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ سن 2014 میں برطانیہ کی